الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا جو سب سے بڑا اصول ہے اس کو بیان فرمایا تھا۔ دین اسلام کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ عبادت و بندگی صرف اللہ کی جائے۔ عبادت و بندگی خالص اللہ کا حق ہے اور یہ حق اللہ کو دیا جائے، اور اس طرح عبادت و بندگی ہو کہ اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں شرک اور ریاکاری کا دور دور تک امکان نہ ہو۔ یہی وہ بنیادی تعلیم ہے دین اسلام کی، جس کو پیش کرنے کے لیے اللہ نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور یہی وہ بنیادی بات ہے جس کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی و رہبری کے لیے نازل فرمائی۔ تمام کتاب کا خلاصہ اور تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ خالص عبادت و بندگی یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد جو آیتیں تھیں ان آیتوں میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ولدیت والے عقیدے کی بھی تردید فرمائی، کہا کہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ مشرک یہود و نصارہ جو مختلف پیغمبروں سے متعلق اور مشرکین فرشتوں سے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور حقیقت سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھو، توحید یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہیں، اللہ موجود ہیں، اللہ مشکل کشا ہیں، اللہ حاجت روا ہیں، ہر قسم کی قوت و طاقت اور اقتدار کے وہ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت میں، مالکیت میں اور اس پوری زمین و آسمان کی تدبیر کرنے میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز کو توحید کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دلیلیں پیش فرماتے ہیں، اور جو دلیلیں ہوتی ہیں اللہ کی، کچھ دلیلیں تو وہ ہوتی ہیں جن کو نقلی کہتے ہیں، اور کچھ دلیلیں وہ ہوتی ہیں جن کو عقلی کہتے ہیں۔ عقلی دلیل ان دلیلوں کو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اگر انسان اپنا تھوڑا سا دماغ خدا کی بتائی ہوئی اس بات میں لگائے اور اس پر غور و فکر کرے تو بات اس کو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر وہ دلیل کہ جس میں انسان عقل کا استعمال کر کے تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے،
اس کے نتیجے میں اس کو جب بات سمجھ میں آتی ہے تو ایسے دلائل کو دلائل عقلیہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر، اپنی توحید پر عقلی دلیلوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے عقلی دلیل کیا ہے اللہ دے رہے ہیں۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا فرمائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات یہ بتائی، لوگوں زمین اور آسمان اس کا جتنا نظام جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام اللہ نے بیکار یوں ہی پیدا کیا ہو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، زمین و آسمان کا، چاند و سورج کے نکلنے کا جو نظام ہے بس یہ ایسے ہی ہے، پہلے سے ہے، چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ یہ دنیا کے اندر مختلف انسانوں کی سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اس ایک جملے میں دنیا کے ان بے وقوف لوگوں کی سوچ کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق، سنو یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایسے ہی بن نہیں گیا، یہ ایسا نہیں کہ پہلے ہی سے تھا، بلکہ ان ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے کرم سے اور اپنی حکمت سے پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے۔ اس اللہ کی قوت و طاقت بتائی جا رہی ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر، اور اس طرح لپیٹنے کے نتیجے میں تسلسل کے ساتھ رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہوا ہے، اس وقت سے تسلسل کے ساتھ اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے۔ رات آتی ہے، دن آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات آ گئی اس کے بعد پھر رات ہی ہو، ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ دن آیا اس کے بعد رات نہ آئی ہو دن ہی ہو، ایسا کبھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ لاکھوں کروڑوں سال سے جب سے اللہ نے یہ دنیا کا نظام بنایا، کیا کبھی تم نے کہیں پر لکھا ہوا پڑھا ہے اتنے زمانے کے اندر کبھی رات ہی رات آئی ہو؟ رات میں بھی رات ہو، دن میں بھی رات ہو۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن ہی دن ہو، دن میں بھی دن ہو، رات میں بھی دن ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اب سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اب جو نظام اگر ایسے ہی خود بخود چل رہا ہے تو کیا اتنا سسٹمیٹک ہو سکتا ہے؟ نظام کا اتنے سسٹمیٹک طریقے پر چلنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نظام کو کوئی چلانے والا موجود ہے۔ نظام کا سسٹمیٹک طریقے پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے چلنا اس طرح، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نظام کا کوئی چلانے والا موجود ہے اور اسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید کی دلیل۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دن بنایا، پھر رات۔ دن اللہ نے اس لیے بنایا دنیا کے تمام انسان اور انسان کے علاوہ اس دنیا میں اللہ کی ہزاروں مخلوقات موجود ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اپنی روزی کی تلاش اور اس کی جستجو کریں۔ لوگ دن کے وقت میں اللہ کی عبادت کریں،
لوگ اپنے اپنے کاروبار امور کو انجام دے، اس مقصد کے تحت اللہ نے دن بنا رکھا ہے۔ چنانچہ کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی روزی روٹی کی تلاش اور جستجو کرتا ہے، اور پھر اپنی روزی روٹی کی تلاش اور جستجو کے اندر وہ تھکتا بھی ہے، اور اسی طرح دن دھیرے دھیرے جو صبح میں نکلا تھا گزرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ شام آتی ہے۔ جب شام آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو رات پر لپیٹ دیتے ہیں، اب رات شروع ہوتی ہے۔ اب شام ہونے تک جو انسان صبح میں اٹھا تھا، اس حال میں کہ اس کے جسم میں قوت و طاقت فل تھی، ایسے ہی جیسے سیل فون کے اندر بیٹری 100% ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے صبح سے لے کر شام کی مختلف کام کاج کے اندر، عبادت میں، کسی بھی چیز کے اندر اپنا وقت، اپنی انرجی استعمال کی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوت طاقت تھی وہ دھیرے 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 کم ہوتے ہوئے شام ہونے تک انسان بالکل کمزور سا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت رات کو لاتے ہیں، اور رات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جو دن بھر محنت اور مشقت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے تھک چکا ہے، اب اس کو آرام کی اور نیند کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کی مناسبت سے رات کا نظام لا کر انسان پر نیند طاری فرما دی، اور پھر انسان اللہ کی اس رات میں سو کر صبح جب اٹھتا ہے تو بالکل پھر فریش تازہ دم ہوتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی اس کا جو مشغلہ ہے اس میں وہ نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی کو فرمایا یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، یعنی یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کے حکم پر ان کا چلنا ہوتا ہے۔ روزانہ کی ان کے چلنے کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کی وجہ سے دن رات کا نظام بنتا رہتا ہے۔ چاند بھی، سورج بھی چلتا ہے اور چاند بھی چلتا ہے۔ جب سورج چلتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے دن وجود میں آتا ہے، اور پھر جب چاند حرکت میں آتا ہے تو اس کے چلنے کی ترتیب کی وجہ سے رات وجود میں آتی ہے، اور پھر اس چاند اور سورج کے روزانہ ان کی جو چلنے کی مقدار ہے اللہ نے متعین کر رکھی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر چاند اتنی مقدار پوری کرے گا اور سورج اتنی مقدار پوری کرے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا۔ خدا کے بنائے ہوئے نظام اور مقدار میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال سے جتنی مقدار اور حد اللہ نے چاند کے آج کے لیے متعین کی ہوئی ہے، چاند بس اتنی ہی مقدار طے کرتا ہے، اور جہاں اس کی مقدار آج کے دن کی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہرنے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب تیرے نکلنے کا وقت پھر اگلے دن شام میں ہے۔ اور سورج جو صبح نکل کر شام میں غروب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں غروب ہوتا ہے وہاں اس کی ایک منزل مقرر کرتے ہیں، بس وہ اسی منزل پر ٹھہرا رہتا ہے، اور دوسرا جب دن آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس منزل سے اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طرح اس چاند اور سورج کی 360 منزلیں ہیں روزانہ کے اعتبار سے۔ ہر دن سورج اور چاند جہاں ٹھہرتا ہے وہ منزل الگ الگ ہوتی ہے۔ آج جس منزل پر ہے کل نہیں ہوگا، کل جس منزل پر ہوگا وہ پرسوں کے دن نہیں ہوگا۔ ہر دن چاند اور سورج کی ایک بالکل نئی منزل ہوتی ہے، اور اسی منزلوں کی تبدیلی کے نتیجے میں موسم وجود میں آتے ہیں، کہ موسم کبھی گرما آ رہا ہے، کبھی سردی آ رہی ہے، کبھی بارش کا موسم بن رہا ہے۔ یہ پورے موسموں کی تبدیلی اور اس کی ترتیب، اور پھر مختلف موسموں کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں۔ گرما کا سب سے خوبصورت اور بہترین پھل آم ہوتا ہے،
سرما کے کچھ مخصوص پھل ہوتے ہیں، پھر برسات کے کچھ مخصوص پھل اور سبزیاں، اناج ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری جو ترتیب ہے، یہ ترتیب اسی سورج اور چاند کے روزانہ کی گردش کے نظام پر موقوف ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی اللہ نے چاند اور سورج کو مسخر کر رکھا ہے۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک کسی معین مدت کے لیے رواں دواں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سنو، یہ زمین و آسمان پہلے سے نہیں تھا، اللہ نے بنایا، اور سنو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بھی نہیں بنایا، اس کو اللہ نے ایک وقت تک کے لیے بنایا۔ وہ وقت کب تک کا ہے؟ وہ وقت قیامت تک کا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ ہر دن کا جو سورج نکلتا ہے، نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ کیا میں نکلوں؟ اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو پھر اللہ کی اجازت کے بعد سورج نکلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن معمول کے مطابق سورج اللہ کو سجدہ کرے گا اور پوچھے گا کہ اے اللہ میں نکلوں، تو اللہ کہیں گے کہ نہیں، اب نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ الا هو العزیز الغفار، یاد رکھو وہ اللہ بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اللہ کا پاور، اس کی قوت کا تو اندازہ کرو کہ اس نے زمین آسمان بنایا، رات دن کا نظام برپا کیا، سورج اور چاند، یہ بڑے بڑے سیارے جن کی مقدار زمین سے لاکھوں گنا بڑی ہوئی ہے، ایسے بڑے بڑے سیاروں کو اللہ نے بنایا۔ ان سیاروں کو کنٹرول کرنا، وقت پر لانا لے جانا، یہ سب کسی ایرے غیرے نتو خیرے کا کام نہیں ہے۔ الا هو العزیز الغفار، یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک ہے، الغفار۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ اتنے اقتدار کے باوجود ذریعہ اگر کوئی نافرمانی کر لے تو فوراً اس کو پکڑ نہیں لیتا، بلکہ اس کو مہلت اور موقع فراہم کرتا ہے۔ اب کسی آدمی کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ اب میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وہ اس اللہ سے رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ پرجوش انداز میں اس بندے کا استقبال کرتا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، کوئی معافی مانگتا ہے تو فوراً اس کی معافی کو بخش دیتا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کی اور بھی بہت سی دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو اپنا دماغ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت و کبریائی کو سمجھنے اور پھر اس اللہ کی فرما برداری کرنے کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔